لب و رخسار گیسو بولتا ہے، سر چڑھ کر یہ جادو بولتا ہے۔ لب و رخسار گیسو بولتا ہے، سر چڑھ کر یہ جادو بولتا ہے۔ ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے۔ حضرات، اردو زبان ہماری اپنی زبان، ہماری مادری زبان، ہماری قومی زبان اور ہمارے لیے میٹھی زبان، شیریں زبان۔ اسی ملک ہندوستان میں اردو پیدا ہوئی، یہیں پلی بڑھی اور یہیں سے دنیا میں پھیلی۔ آج پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں، ہر جگہ اردو کو بولنے والے، اردو پڑھنے والے ملتے ہیں۔ اردو کی شاعری سے پوری دنیا محبت کرتی ہے۔ یقیناً اردو میں وہ شیرینی ہے، اردو زبان میں وہ مٹھاس ہے جو دوسری زبانوں کے مقابلے میں اور دوسری تہذیبوں کے مقابلے میں یقیناً بہت پرکشش ہے۔ اسی لیے اسی زبان میں ہندوستان کے مختلف آرٹ، مختلف کلچرل پروگرام اور فلموں میں اور دوسری جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اردو زبان میں لکھے جاتے ہیں، اردو پڑھی جاتی ہے، اردو بولی جاتی ہے، شاعری اردو کی، نظمیں اردو کی اور گیت اور گانے اردو میں۔ مگر بڑا المیہ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جیسے اور چیزوں کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے، اردو زبان کے ساتھ سوتیلا ویوہار حکومت کی طرف سے اور عوام کی طرف سے اردو کے بورڈ جیسے ہٹ رہے ہیں، اس طریقے سے آج اردو کے تعلق سے ہماری اپنی لاپرواہی، ہماری اپنی غفلت نے جیسے اردو کو ناپید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج عالمی یوم اردو کے اس موقع پر میں ہندوستان میں بسنے والے تمام ان لوگوں سے جو تہذیب کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، جو اپنی وراثت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ان تمام لوگوں سے اور بالخصوص میں مسلمانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً اردو زبان کسی مذہب کی زبان نہیں ہے، اردو زبان کسی دین و دھرم کی زبان نہیں ہے، اردو یقیناً ہمارے ملک کی زبان ہے۔ اور اردو زبان میں لکھنے والے، پڑھنے والے صرف مسلمان نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے قلمکار، بڑے بڑے نقاد اور بڑے بڑے نثر نگار یہ اردو کے پیدا ہوئے۔ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے افسانہ نگار اردو زبان میں سب سے پہلے افسانہ لکھنے والی شخصیت وہ منشی پریم چند کی ہے۔ تو اردو، گرچہ اردو کے لکھنے والے، پڑھنے والے تمام مذاہب کے لوگ ہیں، ہندوستان میں غزل کے بادشاہ کہے جانے والے شاعر رگھوپتی سہائے، فراق گورکھپوری، یہ غیر مسلم تھے لیکن اردو کے بڑے شاعر، گوپی چند نارنگ اردو کے بڑے نقاد، اس طریقے سے اس دور میں بھی بڑے بڑے شعراء اس وقت موجود ہیں۔ لیکن میں مسلمانوں سے، امت مسلمہ سے ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عالمی یوم اردو کے اس موقع پر ہم اور آپ مل کر کے اردو کے اردو کی شمع کو روشن کرنے کے لیے، اردو زبان کے فروغ اور ترویج کے لیے، اردو زبان کی بقا کے لیے آگے آئیں۔ اردو ہماری قومی زبان، ہماری مادری زبان، لیکن میں ایک بات اس سے آگے بڑھ کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے اب اردو مذہبی زبان بھی ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں ہمارے جتنے مدارس ہیں، ہمارے دینی ادارے ہیں، ہماری مساجد ہیں، ہمارے مکاتب ہیں، ان تمام جگہوں پر جو ذریعہ تعلیم ہمارے لیے ہے وہ اردو زبان ہے۔ اور اردو زبان میں اسلامیات کا بہت بڑا اثاثہ موجود ہے۔ آج قرآن پاک کی ترجمے، قرآن پاک کی تفاسیر، قرآن کریم کی تشریحات، قرآن کریم کی لغت القرآن اور
احادیث پاک کے ترجمے، اس کی تشریحات، فقہ کی کتابیں اور زبان و ادب کے علاوہ ہندوستان میں مسئلے مسائل کی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں اردو زبان میں لکھی گئی، لکھی جا رہی ہے اور لکھی جاتی رہے گی۔ اگر ہم اردو سے نابلد رہے، ہماری آنے والی نسلیں اردو کو بھول گئیں، تو پھر ایک بہت بڑا نقصان ہونے کو ہے۔ اس لیے اردو ہماری تہذیب ہے، اردو ہمارے مذہب کی نشانی ہے، اردو ہماری دینی زبان ہے، اردو ہماری مادری زبان ہے۔ آئیے آج اس علامہ اقبال کی یوم پیدائش پر اور عالمی یوم اردو کے اس مبارک موقع پر ہم اور آپ مل کر کے ایک ساتھ مل کر آئیے عہد کریں اور کوشش کریں کہ اردو کی شمع کو پوری دنیا میں روشن کرنے کے لیے ہم قدم بڑھائیں، آگے بڑھیں۔ اس کے لیے اپنے مالوں کو، اپنے جان کو، اپنے وقتوں کو صرف کریں، تاکہ ہماری تہذیبی روایت اور ہماری تہذیب یہ باقی رہے، یہ زندہ رہے۔ کہ اگر ہم نے اس کو فراموش کر دیا تو آنے والی نسلیں اپنی تہذیب سے دور ہو جائیں گی، اپنے تہذیب کو بھول جائیں گی، اپنی تہذیب مٹ جائے گی۔ اس لیے تہذیب کے شمعوں کو روشن کرنا ہے۔ تو آئیے اردو کی بقا کے لیے، اردو کی ترویج کے لیے، اردو کی اشاعت کے لیے اپنا قدم بڑھائیں اور اردو زبان کی کتابوں کا مطالعہ شروع کریں۔ کم سے کم اردو میں چھپنے والے جتنے اخبارات ہیں، ہر مسلمان اس کی کوشش کر لے کہ ہم اس ایک اخبار کو خرید کر اپنے گھروں میں لائیں گے، ایک اخبار خرید کر ہم اداروں کو ڈونیٹ کریں گے، ہدیہ کریں گے، یا اخبار خرید کر خود پڑھیں گے، دوسروں کو پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو اردو کی ترقی ہوگی، اور پھر دشمنان اردو زیر ہو جائیں گے، اور اردو کی شمع ایسے روشن ہوں گی جیسے داغ نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام سبھی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام سبھی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، اردو ہے جس کا نام سبھی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔